तफसीर इब्न कतीर सूरे हिज्र आयत नंबर 39 से लेके 44 तक। आयत नंबर 39, इब्लीस सेड, इब्लीस ने कहा, ओ माई लॉर्ड, ए मेरे रब, बिकॉज यू मिसलेड मी, कि तूने मुझे गुमराह किया, आई शैल इंडीड अडोन द पाथ ऑफ एरर फॉर देम यानी फॉर द मैनकाइंड ऑन द अर्थ एंड आई शैल मिसलीड देम ऑल, यानी तूने मुझे गुमराह किया ना, तो अब मैं जमीन पर उनके लिए पूरा खूबसूरत यानी जाल बिछाऊंगा। मतलब ये है कि जैसे कि सजा दूंगा, दुनिया को सजा दूंगा उनके लिए, उसकी चमक धमक में तेरे ये बंदे आ जाएंगे और इन सबको गुमराह करूंगा मैं। आयत नंबर 40, एक्सेप्ट योर चोजन गाइडेड सर्वेंट्स अमंग देम, सिवाय तेरे वो बंदे जो मुखलस है, यानी कि बहुत तेरे तूने जिनको पसंद किया है और जो हिदायत पर है। आयत नंबर 41, अल्लाह सेड, दिस इज द वे विच विल लीड स्ट्रेट टू मी, अल्लाह ने कहा है ये वो रास्ता है सीधा, जो मेरा रास्ता है सीधा। आयत नंबर 42, सर्टेनली यू शैल हैव नो अथॉरिटी ओवर माई सर्वेंट्स एक्सेप्ट दोज ऑफ द एस्ट्रे हु फॉलो यू, तो अल्लाह ने कहा यकीनन तेरा उनके ऊपर कोई पावर नहीं चलेगा, मेरे उन बंदों पर, सिवाय उसके कि जो खुद ही गुमराह होकर और तुझे तेरी इत्तेबा करे, तुझे फॉलो करे, सिवाय उनके। आयत नंबर 43, एंड श्योरली हेल इज द प्लेस प्रॉमिस्ड फॉर देम ऑल, और यकीनन जहन्नम है ना जिसका वादा किया है उन सब के लिए। आयत नंबर 44, इट हैज 7 गेट्स, यानी 7 तरह के जो एक से एक बढ़ के डेडली गुनाह है, डेडली सिंस हैं 7 टाइप के, तो वो है जिसके लिए 7 गेट बने हुए हैं जहन्नुम के। फॉर ईच ऑफ दोज गेट्स इज अ क्लास असाइंड, हर गेट के लिए जो भी गुनाह जो कर रहे हैं उनके अलग अलग क्लास बनाई गई, यानी कि मतलब अलग अलग उनके गिरोह है, तो हर गिरोह जो है वो उसके गेट के लिए उसको मतलब वो किया गया है, असाइन किया गया है, यानी वो लोग वहीं से जाएंगे। द थ्रेट ऑफ इब्लीस टू टेम्प्ट मैनकाइंड, इब्लीस का ये धमकी देना, डराना कि वो इंसानों को ललचाएगा, बहकाएगा, फितने में डालेगा, एंड अल्लाह प्रॉमिस ऑफ हेल फॉर हिम, तो जो भी वो तेरी बात सुनेंगे तो अल्लाह ने उसका वादा किया है कि फिर उन सब के लिए भी जहन्नुम ही है। अल्लाह इन्फॉर्म्ड अबाउट द रिबेलियन एंड एरोगेंस ऑफ इब्लीस, अल्लाह ने यहाँ पर हमें जो कुरान में जो चीज बताई है, अल्लाह ने हम सबको उस पर ध्यान देने की बहुत जरूरत है कि अल्लाह ने बताया कि इब्लीस का घमंड और गुरूर और उसकी बगावत। क़ाल रब्बी बिमा अग़वैतनी, इब्लीस ने कहा, इब्लीस सेड, ओ माय लॉर्ड, बिकॉज यू मिसलेड मी, ऐ मेरे रब तूने जो मुझे गुमराह किया है, दैट इज बिकॉज यू मिसलेड मी एंड मिसगाइडेड मी, कि तूने मुझे बहकाया और भटकाया भी। ला उज़य्यिनन्न लहुम, आई शैल इंडीड अडोन द पाथ ऑफ एरर फॉर देम, तो मैं भी सजा दूंगा वो तमाम रास्ते गुमराही के उनके लिए, यानी इंसानों के लिए, मीनिंग फॉर द प्रोजेनी ऑफ आदम, यानी आदम अलैहिस्सलाम की तमाम औलादों के लिए, फिल अर्दे ऑन द अर्थ, जमीन पर, मीनिंग आई विल मेक सिन डियर टू देम, मैं उन्हें गुनाह जो है वो उन्हें बहुत ही अच्छा लगेगा, प्यारा, यानी गुनाह जो है उसको इतना खुबा देगा वो उनके दिलों में इंसानों के कि वो उनको बहुत अच्छा लगेगा, एंड विल एनकरेज, प्रोवोक एंड हैरेस देम टू कमिट सिन, और वो उनको उकसाएगा और उनको हिम्मत दिलाएगा, अरे कुछ नहीं, ये गुनाह करने में कोई फर्क नहीं पड़ता है, करो, और नहीं करेंगे तो वो उनको इतना मजबूर और इतना परेशान हाल और इतना तकलीफ में लेकर आएगा और इतनी गुर्बत में लेकर आएगा और ऐसी ऐसी तकलीफ देगा, हैरेसमेंट, ताकि वो गुनाह वो करें।
وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ and I shall mislead them all. اور میں ان سب کو گمراہ کر دوں گا. Meaning, just as you have misled me and have ordained that for me. جیسے تو نے میرے لیے کیا نا, مجھے گمراہ کیا نا, اور میرے لیے تو نے یہ چیز مقدر میرا کر دیا, تو نے میرے لیے یہ چیز, یہ فیصلہ کر دیا, تو اب میں بھی وہی کروں گا. إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ except your chosen guided servants among them. سوائے تیرے وہ مخلصین بندے, ان کے سوا, یعنی ان کو وہ ٹچ نہیں کر سکتا. اس لیے ہم کو اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ ہم کو بھی مخلصین میں سے بنا. اللہم اجعلنا من المخلصین. Except your chosen guided servants among them. سوائے وہ جن کو تو نے پسند فرما لیا ہے, جو تیرے بہت ہی ہدایت یافتہ مخلص بندے ہیں, بس سوائے ان کے میں ان کو ٹچ نہیں کر سکوں گا. This is like the آیا, اور یہ ایک اور آیت جو قرآن کی ہے, سورہ نمبر 17 آیت نمبر 62. سورہ نمبر 17 جو ہے وہ ہے سورہ اسراء یا سورہ بنی اسرائیل بھی اس کا نام ہے. أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ أَخَّرْتَنِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا. Do you see this one whom you have honored above me? یعنی دیکھا کیا تو نے اللہ اس کو جس کو تو نے میرے پر یعنی مطلب مجھ پر اس کو تو نے مطلب باعزت کیا اور بہت عزت دیا. If you give me respite until the day of resurrection, اگر دوبارہ اٹھائے جانے والے دن تک کا تو مجھے مہلت دے دے, I will surely seize and mislead his offspring, all but a few. تو میں بھی یقیناً یہ جو آدم علیہ السلام ہے ان کے تمام اولادوں کو گمراہ کروں گا, پکڑوں گا, گمراہ کروں گا, سوائے تھوڑوں سو کے, یعنی جو تھوڑے سے ہیں وہی میرے ہاتھ میں نہیں آئیں گے. تو سوچ لو, اللہ کرے کہ ان خلیل کے اندر اللہم ہم کو اس میں ان خلیل میں سے تو ہم کو بھی بنا, یعنی وہ جو تھوڑے ہیں نا جو جس کو شیطان نہیں کچھ کر سکے گا, اللہ ہم کو اس میں سے بنا. قال, اللہ نے جواب دیا, اللہ said, that is threatening and warning ابلیس, کہ ابلیس کو مطلب threatening اور warning ہے, یعنی کہ اس کو بھی دھمکایا جا رہا ہے, اس کو بھی مطلب warning دی جا رہی ہے, اللہ دے رہا ہے. هذا صراط علیہ مستقیم, this is the way which will lead straight to me. یہ وہ راستہ ہے جو سیدھا میری طرف آتا ہے. means all of you will return to me, سب کے سب تم میرے ہی طرف واپس لوٹ کے آنے والے ہو. and I will reward or punish you according to your deeds. اور میں یا تو تمہیں انعامات دوں گا یا میں تمہیں سزائیں دوں گا تمہارے اعمال کے مطابق. If they are good, then I will reward you. اگر تمہارے اعمال اچھے ہیں, صالح اعمال ہیں, تو پھر میں تمہیں جزا دوں گا. And if they are bad, then I will punish you. لیکن اگر تمہارے اعمال جو ہے بد اعمال ہے وہ, تو پھر میں تمہیں پھر سزا دوں گا. اگر برے اعمال ہیں تو سزا دوں گا, اچھے اعمال ہیں تو انعام دوں گا. یہ اللہ نے کہا. دس از لائک دا آیا, اور یہ اس آیت کے مانند ہے جو کہ سورہ نمبر 89 اور وہ ہے سورہ فجر, الفجر, اور اس کی آیت نمبر 14. ان ربک لبالمرصاد, verily your Lord is ever watchful. یقیناً تمہارا رب جو ہے وہ بالکل مطلب اس کی کیا کہتے واچفل ہے, یعنی کہ اس کی جیسے بولتے ہیں نا اس کی دھاک میں بیٹھا ہوا, یعنی کہ کسی کے تاک میں بیٹھو کہ بھئی ابھی تم بیٹھے ہو اور جیسے ہی وہ بندہ آئے گا تو تم اس کے پر اٹیک کرو گے. تو یہ وہ چیز ہے کہ لبالمرصاد, کہ یور لارڈ از ایور واچفل, اور تمہارا رب جو ہے وہ برابر ایک وہ لگا کے, یعنی میرے جیسے نہیں ہاتھ میں ویپن ہے اور تم مطلب ایک
انتظار کر رہے ہو چھپ کے کہ ابھی تمہارا دشمن آئے گا اور اس پہ تم حملہ آور ہوں گے. تو یہ اللہ نے کہا. پھر سورہ نمبر 16 جو ہے سورہ النحل اس کی آیت نمبر 9 میں اللہ نے کہا وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ and it is up to Allah to show the right way. اور وہ اللہ ہی پر ہے کہ وہ سیدھا راستہ کس کو بتائے. یعنی کسی کو بھی سیدھا راستہ اگر بتانا ہے تو وہ اللہ ہی پر ہے کہ وہ اللہ ہی بتائے گا. اور اللہ کس کو بتائے گا؟ جس کے اندر وہ طلب ہے, جس میں وہ طلب ہی نہیں ہے, جس کو وہ سیدھے راستے کی پڑی بھی نہیں ہے اور وہ اس کے لیے کیئر بھی نہیں کرتا, تو اس کو اللہ کیا زبردستی بتائے گا سیدھا راستہ؟ سیدھا راستہ ویسے تو قرآن میں ہے, جس کو بھی اگر چاہیے تو وہ قرآن میں سے سیدھا راستہ اپنا دیکھ لے, پڑھ لے, اس کو سمجھ لے. لیکن جس کو نہیں پڑھنا ہے, نہیں سمجھنا ہے, جانتے بوجھتے بھی برا کام کرنا ہے, تو پھر اس کا کیا؟ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان certainly you shall have no authority over my servants. یعنی میرے جو اسپیشل بندے, میرے بندے, تو وہ بندے خالی رسول, نبی, اسکالرز, علماء اور صحابہ کرام یہی نہیں ہے. ہم جیسے آرڈینری بندے بھی ہم وہ اس کیٹیگری میں آ سکتے ہیں اگر ہم نے اللہ کی سیدھی راستہ جو ہے اسی کو اپنایا. Certainly you shall have no authority over my servants. تیرا کوئی پاور نہیں چلے گا میرے ان بندوں پہ جو میرے خاص بندے, meaning you will have no way to reach those for whom I have decreed guidance. جن کے لیے میں نے ہدایت کا فیصلہ کر لیا ہے ان پر تو ان تک پہنچ بھی نہیں سکتا. إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ except those of the astray. غاوین لوگ کون ہیں؟ وہی بھٹکے ہوئے گمراہ لوگ, who follow you, جو تیری اتباع کرتے, جے ہو بول کے پیچھے پیچھے جاتے شیطان کے. Ibn Jarir mentioned that Yazid bin Qusayd said, the prophets used to have masjids outside their cities. کہ رسولوں کی ہمیشہ سے ایک مسجد ہوتی تھی جو کہ شہر سے باہر ہوتی تھی. And if a prophet wanted to consult with his Lord about something, کہ اگر جو بھی رسول ہیں ان کو سمجھو یا نبی ہیں جن کو اللہ سے یعنی کوئی بھی معاملہ جو ہے اس کے بارے میں کچھ رائے مشورہ اللہ سے کرنا ہے, تو پھر he would go out to his place of worship and pray as Allah decreed, جیسا کہ اللہ نے فیصلہ کیا ہے. وہ اس طرح سے وہاں پر مطلب جائیں گے اور وہاں پر وہ مسجد میں جا کے عبادت کریں گے اور اللہ سے جو بھی ان کو جاننا ہے, جو بھی پوچھ رہا ہے وہ پوچھیں گے. Then he would ask him about whatever was concerning him. تو اللہ پھر ان سے پوچھے گا کہ کیا چیز ہے جو تمہیں مطلب کس چیز کا کنسرن ہے تمہیں. Once while a prophet was in his place of worship. ایک مرتبہ جب کوئی رسول یا نبی جو تھے وہ اپنی اس عبادت کی جگہ پر تھے, عبادت گاہ جو ان کی تھی وہ وہاں تھے. The enemy of Allah یعنی کہ ابلیس جو دشمن ہے اللہ کا, تو وہ ابلیس جو ہے came and sat between him and the qibla. تو جب بندہ نماز پڑھتا ہے, عبادت کرتا ہے, تو وہ ہوتا ہے اور سامنے اس کا قبلہ کا ڈائریکشن ہوتا ہے, ڈائریکشن آف پریئر, نماز کا ڈائریکشن. تو وہ قبلہ کے اور اس بندے کے بیچ میں, یعنی وہ جو پروفٹ جو بھی تھے ان کے بیچ میں آ کے بیٹھ گیا شیطان, ابلیس. The prophet said, I seek refuge with Allah from the accursed shaitan. تو وہ جو رسول تھے انہوں نے کہا کہ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں اس شیطان رجیم سے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. The enemy of Allah said, تو وہ اللہ کا جو دشمن ہے اس نے کہا, Do you know who you are seeking refuge from? Here he is. تم جانتے ہو کہ تم کس کی پناہ طلب کر رہے ہو؟ اور یہاں ہی ہے وہ. The prophet said, I seek refuge with Allah from the accursed shaitan. And he repeated that 3 times. تو وہ جو رسول ہیں انہوں نے 3 مرتبہ کہا کہ
आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान, उन्होंने कहा मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूँ उस शैतान रजीम से, और उन्होंने 3 मरतबा इसको रिपीट किया, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. Then the enemy of Allah said, tell me about anything in which you will be saved from me. तो फिर वो जो दुश्मन है अल्लाह का, उसने कहा अच्छा बताओ कि कुछ ऐसी बात मुझे तुम बताओ जिससे कि तुम मुझसे बच जाओ. The prophet twice said, no, you tell me about something in which you can overpower the son of Adam. कि तुम बताओ, तुम जो मतलब आदम के जो बेटे हैं, यानी मतलब बनी आदम, कि उनके ऊपर तुम जो ओवर पावर करते, तुम बताओ. Each of them was insisting that the other answer first. तो इन्हें दोनों के दोनों ये बोल रहे थे कि तू पहले जवाब दे. बोले नहीं, तो तुम पहले जवाब दो. Then the prophet said, फिर जो prophet है उन्होंने कहा, अल्लाह says, इन्ना इबादी लैसा लका अलैहिम सुल्तान इल्ला मन इत्तबाका मिनल गावीन. Certainly you shall have no authority over my servants except those of the astray who follow you. ये यकीनन तेरा पावर उन पर नहीं होगा जो मेरे मुखलस यानी वो बंदे हैं उन पर, मगर जो भी भटके हुए गावीन लोग हैं जो तुझे फॉलो करते हैं, बस उन्हीं पर तेरा पावर होगा सिवाय उनके. द एनिमी ऑफ अल्लाह सेड, आई हर्ड दिस बिफोर यू वर इवन बॉर्न. मैंने तो ये पहले ही सुना हुआ है, बोलता है शैतान, बोलता है कि मैंने तो ये बहुत पहले सुना था, तुम तो पैदा भी नहीं हुए थे तब. द प्रॉफिट सेड एंड अल्लाह सेज, कि प्रॉफिट जो है उनका अल्लाह ने कहा, वइम्मा यनज़गन्नका मिनश शैतानि नज़गुन फस्तइज़ बिल्लाहि इन्नहु समीउन अलीम. अब ये जो है सूरे नंबर 7 यानी कि सूरे आराफ आयत नंबर 200, उसमें अल्लाह ने कहा, एंड इफ एन ईवल विस्पर कम्स टू यू, अगर तुम्हें कहीं शैतान की कोई छूत लग जाए या समझो कि उसने कोई विस्पर किया है फ्रॉम शैतान, देन सीक रिफ्यूज विद अल्लाह. ये अल्लाह ने कलाम पाक में कहा है अपने कुरान में कि फस्तइज़ बिल्लाहि, और यहाँ पे वेरीली ही इज ऑल हियरिंग ऑल नोइंग, वो सब कुछ सुनता है, सब कुछ जानता है अल्लाह. By Allah, I never sense that you are near, but I seek refuge with Allah from you. तो अल्लाह की कसम, मैंने इस चीज का I never sense that you are near, मैंने ये चीज का एहसास नहीं किया कि तू बहुत करीब ही है, लेकिन मैं अल्लाह की पनाह तलब करता हूँ तुझसे. The enemy of Allah said, you have spoken the truth. तुमने सच कहा. In this way you will be saved from me. इस तरह से तो तुम मुझसे बच ही जाओगे, यानी कि आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. The prophet said, tell me what ways you overpower the son of Adam. अब तुम बताओ कि तुम कैसे उनके ऊपर हावी होते हो, बनी आदम पे. He said, I seize him at times of anger and times of desire. कि जब वो गुस्से में होते हैं तब भी मैं उनके ऊपर हमला आवर होता हूँ, और जब वो उनकी बहुत कोई ख्वाहिश हो तो उस ख्वाहिश को बहुत बढ़ाना, अगर बुरी ख्वाहिशात हो तो उसको बढ़ाना, यानी मैं ये करता हूँ कि अगर उनकी कोई डिजायर हो तभी भी मैं उन पे अटैक करता हूँ. तो ख्वाहिश कोई भी हो सकती है, तुमको अगर मतलब कोई मतलब गंदी ख्वाहिश भी हो सकती है, या फिर तुमको कोई माल और दौलत की भी ख्वाहिश हो सकती है, तो वो तमाम चीज के लिए वो उकसाएगा. वइन्ना जहन्नम लमौइदुहुम अजमाइन, एंड श्योरली हेल इज द प्लेस प्रॉमिस्ड फॉर देम ऑल. तो ऐसे तमाम लोगों के लिए जहन्नम का वादा किया है मैंने, अल्लाह कहता है. Surely, yaqinan, meaning hell is the abode designated for all those who follow Iblis, as Allah says in the Quran. और जहन्नम जो है वो ठिकाना है उनका जो उनके लिए बनाया गया है, जो इब्लीस को फॉलो करे, उसकी बात माने. और फिर अल्लाह ने कुरान में एक जगह पे कहा, जो कि सूरे नंबर 11 सूरे हूद आयत नंबर 17, वमन यकफुर बिही मिनल अहज़ाबे फन्नारु मौइदुहु, बट दोज ऑफ द सेक्ट्स, यानी सेक्ट्स यानी वही फिरके, तो वो तमाम वो फिरके यानी कि जूस, क्रिश्चियंस एंड ऑल द अदर नॉन मुस्लिम नेशंस, और दूसरे और भी जो भी मतलब नॉन मुस्लिम यानी कि नेशंस है, कौमें हैं जो मुसलमान नहीं हैं, और जो क्रिश्चियन और यहूदी है, दे रिजेक्ट इट, क्योंकि इन्होंने रिजेक्ट किया है ना द कुरान, यानी कुरान को रद्द करना. द फायर विल बी देयर प्रॉमिस्ड मीटिंग प्लेस.
ان کے لیے اس چیز کا وعدہ کیا ہے کہ آگ جہنم ان کے لیے وعدے کی جگہ ہے ملاقات کے لیے. The gates of hell are 7. جہنم کے گیٹس دروازے جو ہیں وہ 7 ہیں. Then Allah tells about hell. لہا 7 ابواب. It has 7 gates. اس کے 7 گیٹس ہیں, دروازے. لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ. For each of those gates is a special class of sinners assigned. ہر گیٹ کے لیے اسپیشل گنہگار جو ہیں, ایک ہی طرح کے جو بھی گنہگار ہوں گے وہ تمام, جیسے فرعون کے ٹائپ کے جو گنہگار ہوں گے تو وہ فرعون اور وہ تمام لوگ سو جو مطلب ہے وہ تمام وہ اسی گیٹ سے داخل ہوں گے. ایسے ہی اور دوسرے جو بھی گیٹس میں, ہر گیٹ کے اندر ایک ایک مطلب ان کی گناہ کا وہ جو ہے وہ وہاں پر ان کی اسپیشل کلاس ہے جہاں سے ان لوگوں کو داخل ہونا ہے, ان گنہگاروں کو. Means for each gate a portion of the followers of Iblis have been decorated. یعنی کہ جو گیٹ ہے جہنم کا, ابلیس کے جو بھی اس کے اتباع کرنے والے فالوور لوگ تھے ان کے پورے ایک ایک حصے پورشن بنیں گے اور وہ لوگ اسی گیٹ سے داخل ہوں گے. اینڈ دے ول ہیو نو چوائس ان دا میٹر. اور پھر ان کے پاس ان کی کوئی مرضی نہیں ہوگی, کوئی چوائس نہیں ہوگی, ان کو بس وہاں سے جانا ہی ہے اور جہنم کے اندر سیدھا جانا ہے. May Allah save us from that. آمین. اللہ ہم سب کو بچائے اس سے. Each one will enter a gate according to his deeds and will settle in a level of hell according to his deeds. تو ہر کوئی اپنے اعمال کے مطابق ان گیٹ سے داخل ہوگا اور ہر کوئی جہنم کے ان لیولز کے اوپر سیٹل ہوں گے جیسے ان کے اعمال ہوں گے. جیسے اعمال ویسا ہی لیول, جہنم کا لیول یعنی درجات. ابن ابی حاتم ریکارڈڈ that Samura bin Jundub reported from the Prophet کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے مطلب لیا کہ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ. For each of those gates is a class assigned. ہر گیٹ کے لیے اسی طرح کے لوگ جو ہے ان کو ان کے لیے لکھ دیا گیا ہے. He said, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان من اہل النار من تأخذوه النار الى کعبیہ وان منہم من تأخذوه النار الى حجزتہ ومنہم من تأخذوه النار الى تراقیہ. Among the people of hell are those whom the fire will swallow up to the ankles. جہنم کے لوگوں میں سے کچھ لوگ وہ ہوں گے جس کو آگ اس کے تخنوں تک آ جائے گی, یعنی تخنوں تک وہ آگ میں ڈوبے ہوئے ہوں گے. اینڈ دوز whom it will swallow up to the waist. اور کچھ وہ ہوں گے جن کی کمر تک کا وہ ڈوبے ہوئے ہوں گے آگ میں. اینڈ دوز whom it will swallow up to the collar bone. اور کچھ وہ ہوں گے جن کی یہ کالر بون جو ہے وہاں تک کہ وہ آگ میں ڈوبے ہوئے ہوں گے. استغفر اللہ, اعوذ باللہ. The degree of which will depend upon their deeds. تو ہر کسی کے لیے آگ کی جو ڈگری ہے, جو اس کے درجات ہے, وہ ان کے اعمال کے مطابق ہوگا. This is like the آیا, اور یہ اسی آیت کی طرح ہے. لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ, جو ابھی ہم نے پڑھے. For each of those gates is a class assigned. ہر گیٹ کے لیے اس جیسے ہی لوگوں کا جتھا جو ہے وہ وہاں سے گزرے گا, یعنی وہ وہاں لکھ دیا گیا ہے, وہ لوگ وہیں سے گزریں گے. اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار یا مجیرو. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم باللہ.